بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے آن لائن ہیڈ لائنز۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ سے یرغمالیوں کو نہ چھوڑنے پر خطرناک نتائج کی دھمکی ایک بار پھر دہرا دی۔ امریکی ریڈیو ٹاک شو میں اپنے پہلے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ بالکل ایسا ہی ہے، میرے اقتدار سنبھالنے تک یرغمالی رہا نہ ہوئے تو نتائج بھگتنا ہوں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں تفصیلات میں جانے پر یقین نہیں رکھتا۔ اسی حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے بات کرتے ہوئے کہا کہ میرا رد عمل دشمن کو صرف نہیں کرو کہنے پر مشتمل نہیں ہوگا، جیسا کہ صدر جو بائیڈن غزہ جنگ کے آغاز سے ایسا ہی کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں اسرائیل کے ساتھ ہوں لیکن امن کے ساتھ بھی ہوں۔ واضح رہے کہ امریکی عوام نمائندگان کانگریس نے ڈونلڈ ٹرمپ کی بطور امریکی صدر کامیابی کی باضابطہ توثیق کر دی ہے۔ نائب صدر کیملا ہیرس نے اعلان کیا ہے کہ نومبر 2024 کے صدارتی انتخابات میں ان کے حریف ڈونلڈ ٹرمپ کامیاب رہے۔ جنگ کے بعد غزہ کا انتظام، مصر میں فتح اور حماس کے مذاکرات پھر شروع۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان ایک معاہدے تک پہنچنے کے حوالے سے مثبت اشارے سامنے آ رہے ہیں۔ اس ممکنہ معاہدے کے تحت غزہ میں جنگ بندی ہوگی اور اسرائیل کے یرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جنگ بند ہونے کے بعد پٹی کے انتظام پر اتفاق رائے تک پہنچنے کے لیے قاہرہ کی میزبانی میں فلسطینی جماعتوں کے درمیان مذاکرات بھی دوبارہ شروع ہو رہے ہیں۔ ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ جنگ کے بعد غزہ کے انتظامات کے طریقہ کار پر اتفاق کرنے کے لیے فتح اور حماس کے وفود کے درمیان اجلاس دوبارہ ہو رہا ہے۔ امریکہ کے خلاف یمن کی بڑی کارروائی۔ یمنی فوج نے امریکی طیارہ بردار جہاز اور مقبوضہ فلسطین میں صہیونی تنصیبات پر میزائل اور ڈرون سے حملے کر دیے۔ یمنی مسلح افواج کے ترجمان میجر جنرل یحییٰ سریع نے کہا ہے کہ یمنی افواج نے کارروائی کرتے ہوئے امریکی طیارہ بردار جہاز کو 2 میزائلوں اور 4 ڈرون طیاروں سے نشانہ بنایا ہے۔ میجر جنرل یحییٰ سریع نے کہا ہے کہ یہ کارروائی بحیرہ احمر کے شمال میں امریکی طیارہ بردار جہاز ٹرومین کے خلاف کی گئی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ یمنی فوج نے مقبوضہ فلسطین کے علاقے اسکلان میں ایک ڈرون کے ذریعے صہیونی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا۔ جنوبی کوریا کے دفاعی انٹیلیجنس کمانڈر پر مارشل لا لگانے پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ سیول سے خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق دفاعی انٹیلیجنس کمانڈر پر 3 دسمبر کو مارشل لا کی ناکام کوشش میں کردار ادا کرنے پر فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق جنوبی کوریا کے تفتیشی حکام نے صدر یون سک یول کے وارنٹ گرفتاری میں توثیق کی درخواست کر دی ہے۔ شام کا بین الاقوامی فضائی آپریشن بحال، دوحہ سے پہلی پرواز کی دمشق آمد۔ بشار الاسد کے ملک چھوڑنے اور باغی حکومت کے قبضے کے 29 دن بعد شام کا بین الاقوامی فضائی آپریشن بحال کر دیا گیا۔ دوحہ سے پہلی پرواز کل مقامی وقت کے مطابق دوپہر 1 بجے دمشق پہنچی، جبکہ دمشق سے دوپہر 11:43 پر شامی سرکاری ایئر لائن کی پرواز شارجہ کے لیے روانہ ہوئی۔ حماس سے لڑائی میں اسرائیلی فوج کا میجر اور کیپٹن مارے گئے، 4 سپاہی زخمی۔ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں گزشتہ روز فلسطینی مزاحمت کاروں کے حملے میں 2 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ اسرائیلی دفاعی افواج کا کہنا تھا کہ لڑائی کے دوران 4 سپاہی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ IDF کے مطابق ہلاک ہونے والے فوجی افسران اور 2 سپاہیوں کا تعلق نہال بریگیڈ 932 بٹالین سے تھا۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ 2 مزید فوجیوں کی ہلاکت کے بعد غزہ میں زمینی آپریشن شروع ہونے سے اب تک ہلاک ہونے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 397 تک پہنچ گئی ہے۔ امریکہ نے شام کے لیے امداد پر پابندیاں نرم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ امریکی اخبار نے اطلاع دی ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ شام کے لیے انسانی امداد پر پابندیوں میں نرمی کرنے اور دمشق میں نئی حکومت کے لیے دیگر امداد کو محدود کرنے والی پابندیوں کو ہٹائے بغیر بنیادی سامان کی ترسیل کو تیز کرنے کا اعلان کرے گی۔ شمالی کوریا نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے سوموار کے روز ہائپرسونک وار ہیڈ سے لیس درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا تھا۔
پیونگ یانگ کا کہنا تھا کہ اس میزائل سے خطے میں موجود کسی بھی دشمن کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ یہ پچھلے 2 ماہ میں شمالی کوریا کی جانب سے کیا جانے والا پہلا میزائل تجربہ ہے۔ یہ تجربہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا جب امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن جنوبی کوریا کے رہنماؤں سے مذاکرات کے لیے سیول میں موجود تھے۔ ہائپرسونک میزائل آواز کی رفتار سے 5 گنا تیزی سے سفر کرتے ہیں اور انہیں روکنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ بنگلہ دیش کا بھارت میں ججز تربیتی پروگرام منسوخ۔ بنگلہ دیش نے بھارت میں 50 ججز اور عدالتی افسران کا تربیتی پروگرام منسوخ کر دیا۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش کی وزارت قانون و انصاف اور پارلیمانی امور نے سرکلر میں فیصلے کا اعلان کیا۔ منسوخی سپریم کورٹ کی طرف سے جاری کردہ ہدایات کی تعمیل میں ہوئی ہے۔ وزیر محمد یونس کی سربراہی میں بنگلہ دیش عبوری حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد نئی دہلی اور ڈھاکہ کے تعلقات مزید ابتر ہو چکے ہیں۔ چینی علاقے تبت میں شدید زلزلہ، 95 افراد ہلاک، 130 سے زائد زخمی۔ چینی علاقے تبت میں شدید زلزلے سے بڑے جانی و مالی نقصان کی اطلاعات ہیں۔ تبت کے علاوہ بھارت، نیپال، بھوٹان اور بنگلہ دیش میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ عالمی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق چین کے تبت میں 7.1 شدت کا زلزلہ محسوس کیا گیا، جس سے کم از کم 95 افراد کے ہلاک جبکہ 130 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ مزید ہلاکتوں کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ شدید زلزلے کی وجہ سے عمارتیں گرنے سے کئی لوگ ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق زلزلے کا مرکز تبت کے دارالحکومت لاہاسا سے 80 کلومیٹر دور تھا۔ زلزلہ مقامی وقت کے مطابق 9:05 پر آیا۔ ملک بھر میں سردی کی شدت برقرار، بالائی علاقوں میں غضب کی ٹھنڈ۔ ملک کے بالائی علاقوں میں پہاڑوں پر وقفے سے برفباری کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے ٹھنڈ میں مزید اضافہ ہو گیا۔ پارا نقطہ انجماد سے گرنے کی وجہ سے آبشاریں، جھیلیں جم گئیں، جبکہ پانی کی ٹنکیاں پانی کے برف بننے پر پھٹنا شروع ہو گئیں۔ شدید برف باری والے علاقوں میں لوگ محصور ہو کر رہ چکے ہیں۔ اس دور میں درجہ حرارت -13، کلات میں -5، کوئٹہ میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا، جبکہ اس دور میں -4 اور لیہہ میں -5 ڈگری ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ بالائی علاقوں میں شدید سرد رہنے کا امکان ہے۔ امریکہ کا بھارت کے جوہری اداروں پر عائد کردہ پابندیاں ہٹانے کا عندیہ۔ امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سیلون کا کہنا ہے کہ امریکی حکومت بھارت کے جوہری اداروں پر عائد پابندیاں ہٹانے کے لیے کام کر رہی ہے، جس کا مقصد نئی دہلی کے ساتھ توانائی کے اس شعبے میں تعلقات کو آگے بڑھانا اور 20 سالہ پرانے تاریخی سویلین نیوکلیر معاہدے کو تقویت دینا ہے۔ جیک سیلون کے دورے پر بھارتی جریدے انڈین ایکسپریس کا کہنا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے گزشتہ دور میں اور جو بائیڈن کی انتظامیہ کی بھارت کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری مضبوط کرنا امریکہ کی پالیسی رہی ہے۔ پاکستانی ایئر فورس کا تربیتی طیارہ گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں پائلٹ کے شہید ہونے کی اطلاعات ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ افسوسناک واقعہ صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع نوشہرہ کے رسال پور میں پیش آیا، جہاں پاک فضائیہ کا تربیتی طیارہ حادثے کا شکار ہو گیا۔ اس حوالے سے پولیس نے بتایا کہ تربیتی طیارہ رن وے کی دیوار کے قریب کھیتوں میں جا گرا۔ حادثے کے بعد تربیتی طیارے میں آگ بھڑک اٹھی۔ حادثے کی اطلاعات ملتے ہی ریسکیو 1122 پاک فضائیہ اور پاک آرمی ایمبولینس اور فائر بریگیڈ موقع پر پہنچ گئیں۔ تربیتی طیارہ کے ایٹ کا ملبہ رن وے کے قریب کھیتوں میں موجود ہے، جس کو سیکیورٹی اہلکاروں نے تحویل میں لے لیا، تاہم فوری طور پر اس حادثے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ متحدہ عرب امارات نے $2 ارب قرض کی ادائیگی مؤخر کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اماراتی صدر سے ملاقات میں باہمی تعلقات کی مضبوطی اور سرمایہ کاری کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ رواں ماہ انڈونیشیا کے صدر پاکستان تشریف لا رہے ہیں۔ شہباز شریف کی کابینہ اجلاس میں گفتگو۔ شہباز شریف نے کہا کہ متحدہ عرب امارات نے $2 ارب قرض کی ادائیگی مؤخر کر دی ہے۔ صدر متحدہ عرب امارات نے اس حوالے سے آگاہ کیا۔ ان سے سرمایہ کاری سے متعلق بھی گفتگو ہوئی۔
سلمان خان کی رہائش گاہ پر سیکیورٹی کے سخت اقدامات، بلٹ پروف شیشے نصب۔ بالی ووڈ کے سپر سٹار سلمان خان نے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر اپنی رہائش گاہ گلیکسی اپارٹمنٹ میں اپنی حفاظت کے لیے سخت اقدامات کیے ہیں۔ بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق گزشتہ دنوں بدنام زمانہ لارنس بشنو گینگ کی جانب سے موصول ہونے والی دھمکیوں کے بعد سلمان خان کی رہائش گاہ پر سیکیورٹی کو بڑھا دیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں ویزا اور اقامہ کی تجدید کی نئی فیس مقرر۔ سعودی عرب میں رہائش کے لیے آپ کے پاس اقامہ ہے تو اس صورت میں آپ قانونی رہائشی تصور ہوں گے۔ اقامہ کی تجدید بھی لازمی کروانا پڑے گی۔ ایک سروے کے مطابق سعودی عرب میں غیر ملکیوں کی تعداد 10 ملین سے زیادہ ہے۔ سعودی عرب میں پاکستانیوں سمیت بھارت، مصری، یمنی اور بنگالی شہریوں کی تعداد 1 کروڑ سے زیادہ ہے۔ سعودی عرب ایگزٹ اور ری انٹری ویزا فیس میں توسیع کے لیے نئی فیس اب 103.5 سعودی ریال ہے۔ اس کے علاوہ اقامہ تجدید فیس یا اجازت نامے کی فیس 57.75 سعودی ریال مقرر کی گئی ہے۔ PSL ایڈیشن 10 کی پلے ڈرافٹنگ تقریب کی تاریخ 11 جنوری سے تبدیل کر کے 13 جنوری کر دی گئی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق PSL کی ڈرافٹنگ تقریباً 11 جنوری کو گوادر میں ہونا تھی، لیکن اب یہ تقریب 13 جنوری کو لاہور میں منعقد ہونے کا امکان ہے۔ 2 جنوری کو ڈرافٹنگ تقریب کی ریہرسل کی جائے گی۔ ڈرافٹنگ کی تقریب میں پہلی پلاٹینیم پک لاہور قلندر کی ہوگی، کراچی کنگ دوسری، کوئٹہ گلیڈیٹرز کی تیسری، پشاور زلمی کی چوتھی، ملتان سلطان کی 5ویں اور آخری پک اسلام آباد یونائیٹڈ کی ہوگی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔